بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه وخص المستنبتين منكم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وعبد القادر جيلاني وإمام أحمد رضا وإلياس قادري وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چبن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیب افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے گئے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شأنہ واعلی اسمہ وعز ذکرہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کافی دیر سے یہ محفل اور یہ بزم سجی ہوئی گئے اور مجھ سے بہتر علماء نے یہاں پر خطاب بھی فرمایا گیا، اور بالخصوص خطیب ملت خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مظہر حسن بھٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے ملفوظات سے آپ کے دلوں کو گرمایا گئے۔ میری گفتگو بطور تتمہ کے یا تتمہ سمجھتے گئے، پوری کتاب لکھنے کے بعد نا آخر میں مصنف کوئی بات لکھ دیتا ہے، میں گفتگو کا آغاز ہی اس پہ کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے، لمبی گفتگو کا نہ میں قائل ہوں نہ آپ لوگ قائل ہیں، نہ ہی آپ لوگ اس چیز کے حامل ہیں کہ مزید میں گھنٹے کی گفتگو کروں۔ اللہ نے چاہا تو 26 منٹ، چونکہ ہم 26 والے مرشد کے مرید ہیں، اس لیے 26 منٹ زیادہ نہیں میں لوں گا آپ کے، 26 منٹ میں نے دینے کے، باقی اس کو اب 41 کر لے، کیونکہ میرے مرشد کریم کا نام شجرہ شریف میں 41واں ہے، یہ بھی آپ کی مرضی پر ہے، لیکن یہ ہے کہ 41 سے اوپر 1 منٹ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں ہوں گے۔ اور حضور کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر سننے کا مزہ تب گیا کہ جب بندہ کانوں سے نہیں دل سے سنے۔ جن کو میری آواز گئی، یہ دیکھیں نا یار، بندہ اگر تھک بھی رہا ہے سے تھکنے پہ قربان، جہاں حضور کا ذکر تھکا رہا ہے۔ زندگی تو یار دیکھیں، زندگی کی شام تو کئی ایسے گزری نا کہ ہم تھکے کام سے، ہم تھکے چلنے سے، ہم تھکے کھڑے ہونے سے، جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور پھر تھکاوٹ کی وجہ پوچھی جائے گی، بندے تو تھکا تھا، فرمایا مولا تیرے حبیب کے ذکر سے تھکا تھا۔ ہے کہ نہیں، کمال ہے کہ نہیں، کہ بندہ جب کہے گا کہ مولا تیرے حبیب کے ذکر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں گفتگو کی شروعات کرنے لگا ہوں، شروعات یہ ہے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، کوئی مقرر کیا بیان کرے حضور کیا گئے، کوئی خطیب کیا بیان کرے حضور کیا گئے، کوئی ثناخواں کیا بتائے کہ حضور کیا گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، آپ نے کیا شان بیان کی ہے اپنے حضور کی۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرگ نبوت پہ روشن درود، گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا غور کرو، فرماتے جس کے آگے سرے سرورہ خمر گے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، اس بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ
جس میں نہریں کے شیر و شکر کے روا، اس گلے کی ندارت میں جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت میں چاند سے منہ پہ تابہ درخشہ درود، نمک کی صباحت میں جس کی تسکی سے روتے گبے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت میں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت میں وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے، اس کی نافذ حکومت میں وہ زبان جس کی ہر بات وحی کے خدا، چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں، لاکھوں سلام جس کے ہر خط میں گئے۔ ہم ہاتھ دکھاتے ہیں نا کہ بھائی میری لکیریں کیا کہتی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے گئے جس کے ہر خط میں گئے، یہ خط جس کے ہر خط میں گئے، موج نور کرم اس کپے بحر ہمت پہ، لاکھوں سلام شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق اس کی سچی براکت میں، لاکھوں سلام شاخ اصل قدم شاخ نخل کرم اس شمع راہ کی ثابت میں، لاکھوں سلام سب کہہ کے کہتے گئے ارے دل سمجھ سے ور آ گئے، مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ اے رضا خود صاحب قرآن مت آگے حضور، پھر مجھ سے تجھ سے اس سے اس سے مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت ہے ممکن ہے ممکن؟ میں کیا بیان کروں حضور کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی گئے، سیف اللہ لقب گئے آپ کا، نام سے اگلا بندہ ڈر جاتا گئے، یہ سیف اللہ وہ ہے کہ جہاں پر بھی گئے اللہ نے فتح کو آپ کے قدموں تک پہنچا دیا، ایک ہے چل کے جانا۔ خالد بن ولید وہ جرنیل صحابی گئے، یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جب بھی اس نے تلوار نکالی اللہ نے کبھی بھی اس کی تلوار کو خم نہیں ہونے دیا، نیچے گرنے نہیں دیا، شکست کبھی نہیں کھائی، جب بھی بڑھے گئے تو مقدر میں ہمیشہ فتح اور نصرت ہی آئی گئے۔ خالد بن ولید سے کسی نے کہا جناب حضور کا حلیہ ہی بیان کر دو کہ حضور کیسے تھے۔ خالد بن ولید وہ بنتا ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا گئے، جب گفتگو کرتا گئے ایک وقت کے لیے آسمان کا یہ سما غور سے خالد کو دیکھنے لگ جاتا گئے۔ یہ وہ خالد بن ولید گئے کہ بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے عیسائی جس کے نام سے کانپ جاتے گئے، خالد بن ولید سے کہا جا رہا گئے حضور کا حلیہ بیان کر دو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں بھائی میرے بس کا روگ نہیں کہ میں حضور کا حلیہ بیان کروں۔ بندہ قریب ہو کر کہتا ہے خالد تو صحابی گئے، حضور کو دیکھا گئے، حضور کی زیارت کی گئے، کوئی بتا تو صحیح حضور کیسے تھے؟ آپ نے جملہ جو بولا اس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا اور اسی کو میرے پیارے جبریل امین نے بھی نقل کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے گئے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے بھائیوں سنو، جس طرح ایک رب ہے اس نے اپنی دلیل میں ایک ہی مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا، جیسے رب ایک ہے نا، یک نے یک بنایا، ایک نے ایک بنایا۔ اب ذرا سنو، میرے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے صراط الذین انعمت علیہم، تھکے تے نہیں یار؟ اللہ آپ تمام کو برکت دے۔ نماز ہر بندہ ہم میں سے پڑھتا ہے، چاہے وہ جمعے کی کیوں نہ پڑھتا ہو، سال میں ایک دفعہ کیوں نہ پڑھتا ہو۔ اللہ آپ تمام کو توفیق دے حضور کی میلاد کے صدقے میں ہم 5 وقت کی نمازی بنے۔ یہ مجمع اللہ کرے فجر کے وقت میں مدرسہ بٹی کے پیچھے نظر آئے، اللہ کرے کہ مجمع جو ہے ظہر کے وقت میں بھی نظر آئے۔ کیوں سی حضور اے عوام اگر آ جائے زور ویلے فجر ویلے، میں کہنا مزہ نہ آ جائے، پھر بندہ کہے کہ یار ہم وہ میلادی گئے کہ میلاد سنا کر بھی مناتے ہیں تو پڑھ کر بھی مناتے ہیں، مزہ نہ آ جائے بندے کو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا وقت بڑا قلیل ہے، آپ کی مہربانی ہے توجہ رکھنی تاکہ میں اپنے وقت میں گفتگو مکمل کر سکوں۔ فرمایا کہ مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں یہ نمازی بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، وجود کا پاک ہونا ضروری، نہ نماز آندھی بھی ہوگی، نماز ساتھ میں بندے کو آتی بھی گو۔ مولا روم فرماتے بندہ خود کو پاک کرتا گئے، اپنے کپڑوں کو پاک کرتا گئے، جگہ کو پاک کر، توجہ رکھیے گا، جگہ کو پاک کرتا گئے، اللہ کی حضور کھڑے ہوتا ہے، یوں اللہ اکبر کہہ کے
بندہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے. غور کیجئے, سلام کا جواب دینا واجب ہے, سلام کرنا سنت ہے. کوئی اگر خوشخبری والی بات سنی گئے تو الحمدللہ پڑھنا بھی یہاں پہ سنت ہے. کوئی غم والی بات سنی گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا بھی سنت ہے. لیکن وہ کھانا, وہ پینا, وہ سلام, وہ کلام جو بندہ دنیا میں رہ کر کرتا گئے, جیسی کہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ دے, اب کھا نہیں سکتا, اب پی نہیں سکتا, کہیں جا نہیں سکتا, سلام کا جواب نہیں دے سکتا, کوئی گفتگو ہو کہ درمیان میں سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. مولانا روم فرماتے گئے جب بندہ کہ دنیا سے اپنے آپ کو چھڑا کر رب کی بارگاہ میں آتا گئے تو اللہ رب العزت بندے سے پوچھتا ہے, بندے بتا اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا, اپنے بیگم کو چھوڑ کے آیا, ماں باپ کو چھوڑ کے آیا, دنیا داری کو چھوڑ کے آیا, وجود کو پاک کیا, بندے بتا ہمارے لیے کیا لے کر آیا گئے, ہمارے دربار میں آیا گئے, بتا کیا لے کر آیا گئے. تو یہ بندہ اپنے آنکھوں کو جھکا کے سر کو خم کر کے کہتا, مولا میں کیا لے کر آتا, مولا میں یہ لے کر آیا کہ سبحانک اللہم, سبحانک اللہم, مولا تیری ذات بڑی پاک گئے, وبحمدک تیرے لیے حمد گئے, وتعالی جدک تیرے لیے مجد و کرم گئے, ولا الہ غیرک مولا تیرے ورگا کوئی نہیں, تیرے جیسا معبود کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے بندے اور کیا لایا, تو یہ بندہ آنکھوں کو جھکا کر کہتا ہے مولا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا میں یہ لے کر آیا کہ تمام جہانہ کی تعریف مولا تیرے آستے گئے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مالک گئے. بندہ رب کو منا رگا گئے, رب کی بارگاہ میں تحفہ دے رگا گئے, اللہ کے دربار سے ایک اور ندا آتی ہے, بندے اور کیا لایا. اب کی بار بندہ جھک جاتا گئے, کمر کو جھکا کر کہتا ہے مولا سبحان ربی العظیم, میں جھکا ہوں تو بڑا کی عظمت والا گئے, میں گرا ہوں تو بڑا کی بلندی والا گئے. پھر ندا آتی ہے, بندے کیا لایا, بندہ کہتا کہ سمیع اللہ لمن حمدہ, جو تیری حمد کرے تو اس کی سن لیتا گئے, اور مولا اللہم ربنا ولک الحمد, میں تیری حمد کر رکھا ہوں. پھر ندا آتی ہے, بندے کیا لایا, یہ بندہ نیچے گر جاتا گئے, اپنے ماتھے کو زمین پہ ڈال دیتا گئے. یہ ناک جس کے لیے بڑے کام کیے ہوتے گئے, یہ ناک زمین پر لگا کر کہتا گئے سبحان ربی الاعلی, مولا تو بلندی والا گئے, تو عروج والا گئے, تو کمال والا گئے. اللہ فرماتا ہے بندے اور کیا لایا. اب کی بار بندہ بیٹھ کر کہتا ہے مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہا مولا تمام پاکیزگیاں تیرے لیے, تمام تحیات تیرے لیے, تمام تقدس تیرے لیے, تمام نیکیاں مولا تیرے لیے. اب بندہ دیکھو شروع کہاں سے ہوا تھا, سبحانک اللہم سے. ندا آئی کیا لایا, کہا الحمدللہ. ندا آئی کیا لایا, کہا سبحان ربی العظیم. ندا آئی کیا لایا, اللہم ربنا ولک الحمد. ندا آئی کیا لایا, گر کے کہا سبحان ربی الاعلی. ندا آئی کیا لایا. تو اب کی بار بندہ کہتا کہ مولا اب میں بول آیا کہ جس کا نام آ جائے تو سارے کام بن جاتے گئے, جس کا وسیلہ آ جائے تو سارے بگڑے کام سنور جاتے گئے. مولا السلام علیکہ ایوہ النبی, مولا میں تیرے محبوب کا نام لے کر آیا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, مولا میں آل محمد کا وسیلہ لے کر آیا. اب بندے کو رب کی دربار سے ندا آتی ہے, بندے مانگ. کیا مانگتا گئے, بندہ بڑا سمجھدار ہے, بندہ کہتا مولا اور کیا چاہیے, کچھ نہیں مانگتا, شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کیا چاہیے. کہا مولا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, پھر توفیق دینا, پھر محبوب کی ثنا کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں. اللہ کرے گے نماز, اللہ کرے گے نماز اگر ہم پڑھ لیں. نہیں نعرہ تو آج چھٹی دے, نعرہ تو چھٹی جناب, آج میری گل ذرا دھیان سے ذرا. اب آپ غور کریں, جو بندہ اس طرح کی یار اگر نماز پڑھے, بتاؤ نماز مزہ دے نہ دے, پریشانیاں دور ہو کے نہ ہو. ہم نماز کے اندر تو اللہ کے بندوں, ہم تو یہاں وہاں کی سوچوں میں ہوتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے نبی کی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح کی تھی. اب میرا مبتدا جو میں نے گفتگو کرنی تھی, یہ گفتگو کیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم. فرمایا جناب سیدھا رستہ ان کا جن پر اللہ نے, او بولو بھائی, او بولو نا یار, تھکے تھے نہیں. فرمایا صراط الذین, صراط الذین, رستہ ان کا جن پر اللہ نے انعام کیا گئے, جن پر اللہ نے انعام کیا. ہر بندہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے سیدھا رستہ ہے ہی دے. لاہور والی کیفیت بنی ہوئی عقیدوں کی, کوئی بندہ بی بی آمینہ کا نام لے کر, کوئی بندہ بی فاطمہ کا نام لے کر, کوئی حضرت علی کا نام لے کر, معاذ اللہ حضرت علی کو بیچا جا رہا ہے.
لوگ بک رہے ہیں. علی کے نام کو کسی بندے نے یوں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جو نہ لے تو اس کو جناب ناسوی کہنا شروع کر دیتے گئے. ہر چوراہے پر جائے تو ہر بندے لکھا ہوا ہے جناب مسلک حق مسلک حق. کیڑا حق اسی کتنے جائے, ہر بندہ یہی کہہ رہا میں حق میں حق میں حق. تو حق نے کیا فرمایا حق کے لیے؟ اللہ کے دربار میں کیا آگے کون ہے سچا؟ رستہ کس کا سچا ہے؟ ہر بندہ اپنے دروازے کے باہر لکھا رہا ہے کہ بھئی میں ہی سچا میں ہی اچھا. خدا عز و جل کے دربار میں پوچھا گیا مولا کون سچا؟ خدا فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, وہ رستہ سچا گئے, وہ رستہ سیدھا گئے, وہ ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا. انعام والے بندے کون ہیں؟ فَنَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہا میرے بندیو رستہ او سچا جس رستے میں تم انبیاء کو دیکھو, رستہ وہ سچا گئے جہاں پر صدیقین کھڑے گو, رستہ وہ سچا گئے جہاں پہ شہداء کھڑے گو, رستہ وہ سچا گئے جہاں پہ اولیاء کھڑے گو. آسان کر دیتا ہوں, رستہ وہ سچا جو صدیق اکبر نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو عمر فاروق اعظم نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو عثمان غنی نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو حیدر کرار نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو بلال حبشی نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو امام حسن نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو امام حسین نے دکھایا, رستہ وہ سچا جو داتا علی اجمیری نے بتایا, رستہ وہ سچا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بتایا, رستہ وہ سچا جو بہاؤالدین نقش بند نے بتایا, رستہ وہ سچا جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بتایا, رستہ وہ سچا جو حضور غوث پاک نے بتایا, ارے رستہ وہ سچا جو مجدد دین و ملت بتا کر گئے, رستہ وہ سچا جو الیاس قادری بتا رکھے گئے, اور رستہ وہ سچا ہے جو قائد ملت اسلامیہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی لوگوں کو بتا رکھے گئے. رستہ کیا گئے؟ بزرگوں کا قول کیا گئے؟ ذرا غور کیجئے گا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گل سمجھ آ رہی جے, ایسا نہ اس زور میں سارا بیان نکل جائے اور آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے. آیت کریمہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, سارے نو آندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. کب وہ نظر آیا؟ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. اگے سبحان اللہ. بالمؤمنین, انہیں اپنے ذرا ایمان سے بتاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ اللہ فرما رہے نہیں میری بھی ہے تو محبوب دی بھی ہے. بالمؤمنین رؤوف. بتاؤ کسی اندھے بندے کو کہ سونیا کتھے بسم اللہ تے پوری پڑھ, بسم اللہ تے پوری پڑھنا بھائی. رحمان اور رحیم صفت کس کی ہے بھائی؟ کس کی ہے جناب؟ ساری گلنا چھڑو. خدا کے صفاتی ناموں میں سے ایک آتا ہے المؤمن. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور نہیں یار 28ویں پارے میں قاری صاحب اکثر پڑھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو, یاد نہیں؟ اس میں آتا نہیں المؤمن المتکبر آتا ہے؟ تسی کون ہو؟ مومن ہو کے نہیں ہو کے نہیں. یہ تو کہتے جو خدا کے لیے ہو بندے کے لیے نہیں ہوتا اللہ ہے. خدا فرماتا ہے میں بھی مومن تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہوگے یار, آپ سمجھدار بندے ہو, مجھے بتا نہیں رہے, شرما رہے ہوں گے, کوئی بات نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سے میرے 10 منٹ رہ گئے. آپ لوگوں نے یہ توجہ دینی ہے. یہ آیت کریمہ کے لیے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی قرآن پاک کو جمع کیا جائے. آپ کے دور میں قرآن پاک جمع ہونا شروع ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کی وہ آیت قبول ہوگی جو 2 بندے گواہی دیں گے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے, پھر قبول ہونی ہے. ویسے کوئی اگر ایک بندہ گواہ لے کر آئے گا کہ اپنی گواہی دے گا کہ قرآن کی آیت ہے تو اس کو نہیں لکھنا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو لکھنے پر مامور تھے. یہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ لے کر آئے, کہا کہ جناب یہ آیت کریمہ اللہ کے محبوب پر نازل ہوئی ہے, اس کو لکھو. ابی بن کعب نے کہا تو نے ابوبکر صدیق کا اعلان نہیں سنا؟ کہتے کیا اعلان؟ آپ نے فرمایا 2 گواہی نہ ہو تو اس بندے کی وہ بات قبول نہیں کی جائے گی. آپ کہتے تو نے رسول خدا کا فرمان نہیں سنا؟ ابھی آپ کو نہیں پتا فرمان کیا ہے.
کہتے ابئی تُو نے رسول خدا کا فرمان نہیں سنا؟ یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ عقیدہ وہ رکھنا ہے جو بزرگ دے گئے. سب سے بڑے بزرگ امت کے صحابہ گئے, صحابہ سے بڑا کوئی نہیں. آج تے وہ بھی کہتے ہیں صحابہ نے منایا, صحابہ نے کیا. لو جو صحابہ نے کیا وہ تم سوچ نہیں سکتے. مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا موقع گئے, حضور کو مبارک زخم آئے, حضور کے مبارک خون ابلا, زمین پر گرنے لگا. مالک بن سنان نے حضور کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے ان خون کو چوس لیا. حضور نے کہا مالک خون کا تو پینا حرام ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا نہیں, وہ خون اوروں کا ہوگا. حضور وہ خون اوروں کا ہوگا, میں نہیں چاہتا کہ یہ برکت زمین سمیٹ لے. آگے حضور کہتے ہیں یہ تو امتحان تھا مالک کہ کون کیا کرتا ہے. فرمایا لے بھی خوشخبری سن, آج سے تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. حضرہ گل ایک اور سنے آجے. علماء فرماتے بھئی جس بندے نے ایک وقت کے لیے حضور کا خون, اگر زور نہ لگاؤ پھر بھی سمجھ آ جائے گی, ایک وقت کے لیے حضور کا خون جس بندے نے پی لیا, اس کے شکم میں چلا گیا, اس کے شکم میں جانے کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. تو سنگیو, جس کی رگوں میں حضور کا خون دوڑتا ہو, نہیں سمجھے تو یار بولو تو صحیح نہ. ٹیچر کو پتہ نہ لگے کہ بندے کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اس کو کیسے ہوگا کہ اس کو دوبارہ دہرانا ہے کہ نہیں دہرانا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں ابئی تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ کہتے کون سا فرمان؟ کہتے لے. اب یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی گرامر کے اندر, حضرت صاحب جانتے ہیں غسامی اصول فقہ کی کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے, اس میں باب پڑھا جاتا ہے قیاس کا, اور قیاس کے بعد کے اندر ایک شرط ہوتی ہے, 4 شرطیں, اس میں سے ایک یہ گئے کہ جس حدیث سے قیاس لیا جائے, ایسی ہے تھا بھائی, جس حدیث سے قیاس لیا جائے وہ حدیث خاص نہیں ہونی چاہیے, وہ عام ہونی چاہیے. اور وہاں پر مثال ہے, وہاں پہ مثال کیا؟ بقول خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بقول خزیمہ کی روایت. اب اس کے مقابل میں آپ قیاس نہیں کر سکتے, کہ دنیا میں کسی کی بھی گواہی 2 کے برابر نہیں ہو سکتی, کسی کی نہیں ہو سکتی, نہ میری نہ آپ کی نہ کسی اور کی. فرمایا دنیا میں 2 کے برابر, بندہ ایک ہو, گواہی 2 کے برابر کسی کی نہیں ہو سکتی. تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں بھائی تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ کہتے کیا فرمان؟ کہتے ایک روز میرے حضور اپنے حجرے سے نکلے, ٹہلتے ٹہلتے مدینے سے باہر چلے گئے, باہر ایک یہودی موجود ہے, حضور نے اس سے گھوڑے کا سودا کر لیا کہ تو گھوڑا مجھے بیچ دے. حضور کو گھوڑا بڑا پسند آیا, آپس میں معاملہ طے ہو گیا, پیسے طے ہو گئے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ذرا غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں معاملہ طے ہو گیا, حضور نے فرمایا میں پیسے لے کر نہیں آیا تھا, گھر جانے کا مجھے اجازت دے, میں پیسے لے کر آتا ہوں تجھے دے دوں گا. کہتا کوئی بات نہیں, اب گھر چلے جائے. گھر جا کے پیسے لے آئے, حضور گھر جاتے گئے. اتنے میں دوسرا یہودی آتا ہے, کہتا بھئی گھوڑے دا کی کرنا جے؟ کہتے میں بیچن آیا سا. بیچ دیتا ہی, بیچ دیتا. کنوں بیچیا؟ کہتے نبی کے مکرم کو بیچا گئے. یہودی کہتا لے بندہ ساڈا شہبہ اورا نو بیچے, وہ میں نو بیچ, کنے دا بیچے؟ کہتے اتنے کا بیچا گئے. کہ ٹھیک ہے مکر جا. کہتے کیسے مکر جاؤں؟ انہوں نے خرید لیا گئے, پیسوں کی بات ہو گئی ہے, پیسے لینے کے لیے گئے گئے. کہتے بھئی کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتے کوئی نہیں. تو لے پھر انہیاں گلہ تو مکرے ہیں, ایک اور تو مکر جا, اتنی ساری باتوں سے مکرے ہو, ایک اور سے مکر جاؤ, مسئلہ ہے کوئی؟ کہتا ہاں ہے بھی گل ہے. حضور نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لے کر آتے گئے. یہودی کو کہتے بھئی یہ تیرے پیسے. کہتا نہیں. کون سے پیسے؟ میں نے بیچا ہی نہیں. حضور کہتے یار ابھی تو بیچا. کہتا نہیں میں نے بیچا ہی نہیں. کہتے یار آپ تم نے تو ابھی تو بیچا ہے, ابھی سنا مکمل ہوا. میں نے کہا میں پیسے لے کر نہیں آیا, میں لے کر آتا ہوں. صحابہ کرام بھی آ گئے, جھرمٹ لگ گیا. اب یہ پلاننگ پہلے سے تھی. دوسرا یہودی بھی آ کر کہتا ہے بھائی اگر بیچا ہے تو محمد گواہ تو لے کر آؤ, گواہ لے کر آؤ, یہ گھوڑا تمہارا ہے, گواہ تو لے کر آؤ. اب نبی کے پاک کو معلوم تھا جب معاہدہ ہوا, جب معاملہ ہوا, تب میرے اس کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں, صحابہ کرام موجود ہے. اب وہ حضور فرماتے ہیں بھائی گواہ کون سا؟ میں نے اسے خریدا, اس نے بیچا, اس سے پوچھو. وہ بھی کہتا ہے اگر بیچا ہے تو آپ گواہ لے کر آئے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے معاملہ دیکھا, آ گئے. کہتے کی ہویا جے؟ کہتے تمہارے نبی کہہ رہے گا میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے. وہ کہتے حضور نے کہا ہے؟ کہتے جی کہا ہے. کہتے اب کیا ہوا؟ کہتے یہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا, حضور کہتے میں نے خریدا. کہتے یہودی کیا کہہ رہے؟ کہہ رہے گواہ لے کر آؤ, گواہ لے کر آؤ گے یہ گھوڑا تمہارا ہو جائے گا. حضرت خزیمہ آگے بڑھ کے کہتے میں گواہی دیتا ہوں,
میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے گھوڑا خریدا گئے. نبی کے مکرم نے خزیمہ کا ہاتھ تھام کے کہا خزیمہ تو نے یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا گئے؟ کہا نہیں. معاملہ ہوتے ہوئے تیری نگاہ نے دیکھا؟ کہتے نہیں. تو موجود تھا؟ کہتے نہیں. پھر گواہی کس بات کی دیتا گئے؟ ارے ایمان والو، ایمان سے جملہ سننا. حضرت خزیمہ کہتے لو حضور آپ کے کہنے پر رب کو مان لیا. نہیں سمجھے؟ فرماتے ہیں حضور آپ کے کہنے پر رب کو مان لیا. بتائے رب کو دیکھا ہے؟ رب کو سنا ہے؟ نہیں. آپ نے کہا ہے ایسا کیا ہے؟ پر میں حضور آپ نے کہہ دیا نا بس ہو گیا. یہ تو گھوڑے کی گل ہو رہی ہے، ہمیں تو رب کو مان لیا، یہ تو گھوڑے کی بات ہو رہی ہے. نبی کے مکرم جب عشق دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ جی بندے آج تو سن لو. خزیمہ کی گواہی دنیا میں نرالی گواہی ہے. تو فرمایا آج کے بعد میرا خزیمہ جب بھی گواہی دے گا اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوا کرے گی. 2 کے برابر گواہی ہوا کرے گی. ہے کوئی؟ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لو اتنے ایک دی گواہی 2 بن گئی تو کہتا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے یہ حضرت خزیمہ جب آپ نے یہ بتایا نا ابی بن کعب کو، ابی بن کعب کہتے لے جب حضور کی گفتگو آ گئی، جب حضور نے فرما دیا اب عقیدہ لو بھائی، عقیدہ لو. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ لو. اعلیٰ حضرت کے عقیدے یوں ہی نہیں دے دیے، حدیثوں کو دیکھ کر عقیدہ دیا گئے. فرماتے جب حضور کی گفتگو آ گئی، جب حضور کی بات آ گئی تو بس ایرے گرے کی بات نہیں سننا، بلکہ کوئی اگر کہے نا کہ فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے، ایک روایت یہ بھی ہے ایک روایت یہ بھی ہے، چپ کر کے کہنا ہے میں جناب انہیں جانا. کیا کہنا ہے؟ بولو نا یار. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. سانو کوئی غرض نہیں، لکھیں بندے ہون کروڑے بندے ہون، سانو کوئی غرض نہیں. کس سے غرض ہے؟ ہائے ہمیں اس گلی سے غرض گئے جہاں پر حضور کی خوشبو ہے. مدینے جاتے ہیں نا انشاءاللہ، ہمارے اصغر بھائی کے والد محترم جائیں گے مدینے انشاءاللہ. اور دیکھو کیسی بات ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہوگا جی بس سلسلہ ہے مدینہ روانگی، یہی لکھا ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوحیدت کدھر کی ہے، کتنے چلے ہو؟ کہتے اس کے در پہ جا رہے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کیا ہے بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا، ایک تمہارے سوا. دنیا کا اصول ہے بھائی، اگر آپ کے ریکارڈ میں کوئی گناہ ہے کوئی جرم ہے آپ کسی شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. یورپ جانا ہونا تو 50 بندے آ کے پوچھتے ہیں، ایجنسی والے کے بندے پوچھتے ہیں کہ پہنے یہ کھاتے سے کی ہے. ایجنسی والے چیک کرتے ہیں، پولیس سرٹیفکیٹ آتا ہے، پھر اس پر بھی اعتماد نہیں ہوتا. ایمبیسی والے الگ چیک کرتے ہیں. آپ کے شناختی کارڈ سے ہر جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے کہ جناب کے حق میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دنیا کا وہ واحد در ہے، آئے گا دنیا کا وہ توجہ، دنیا کا وہ واحد درگ ہے جہاں پر جانے کی شرط گئے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جن نے گناہ کر لے اپنی جان پہ کر لے نے ظلم جد بھی اپنی جانا تے رب آنکھیں میں بخشاں گا. آ یار دے بوہے تے آؤ نا یار دے. آخری بات ابو ستار خان نیازی رحمت اللہ کی تعالی. گفتگو تو بہت ساری تھی لیکن ماشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بڑا اچھا ہے. دیکھیں یار بات یہ ہے کہ جب تک گفتگو کا مزہ ہے نا، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے حضور کا ذکر نہ دیکھ کے لیے ہے کہ دیکھ لیٹ ذرا حضور کا ذکر لمبا ہو جائے. بات سمجھ رہے؟ نہ حضور کا ذکر کسی کی نعت کے لیے ہے کہ جی اس تو بعد ایک اور نعت خواہ تجھے ذرا نا چھوٹا جہا بیان کر دیو، اس تو بعد ایک اور نعت خواہ. تو حضور کا ذکر اس کے لیے نہیں ہے. جب تک کسی کو مزہ آ رہا ہو تب تک گفتگو ہو. جب دیکھیں نا اکتاہٹ ہو رہی ہے، بندے یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں، تو حضور کے ذکر کا ادب ہے. بندے کے اکتانے سے پہلے جناب آپ فولڈ کر دیں معاملہ کہ پترو حضور کا ذکر ٹہم کے لیے نہیں ہے، دل بہلانے کے لیے نہیں ہے. حضور کا ذکر کس لیے ہے؟ حضور کا ذکر ہے ایمان کی تازگی کے لیے. عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، میری آخری بات ہے، بات سمجھ گئے تو اللہ آپ کو برکت دے. توجہ ہے سب کی ہے یار، یہ پیچھے والے بھی یار. علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، گھر جا کے نا سرچ کیجئے گا، ان کا آپ کو امامہ نظر آئے گا. امامہ کیسا ہوتا تھا؟ یوں کلا ایسے زبردست قسم کا مایا لگا ہوا جناب، سوٹ زبردست. عمرہ شریف کرنے کے لیے گئے، عمرہ مکمل ہوا، مدینہ طیبہ چلے گئے. مدینہ طیبہ جب گئے نا، غسل کیا، سفید کپڑا پہنا تو بالکل لٹھے کا سوٹ نا، اوپر جناب واسکٹ پہن لی. پھر جب کلا اپنا باندھا نا تو کلا ذرا اور بڑا جا کر کے بنیا.
عام طور پہ جتنا بڑا باندھتے تو اس سے اور بڑا کر کے باندھا. اب بندے وہاں پر کہتے ہیں نیازی یہاں پر بھی تھارڈ بار دکھاؤ گے, یہاں پر بھی فخر دکھاؤ گے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کہتے یہ وہ گلی ہے جہاں پر بڑے بڑے کاسا لے کر گھومتے گئے. اور سونے یہاں پر بھی اپنا جبہ کلا دکھاؤ گے, یہاں پر بھی اپنے اوج و کمال دکھاؤ گے, یہاں پر بھی اپنا مرتبہ دکھاؤ گے؟ عبدالستار خان نیازی فرماتے ہو چپ. جب عبدالستار خان نیازی کا ایک سر حضور کے روضے پہ جھکے گا یہ کلا بھی جھک جائے گا. نہیں سمجھے؟ سر سوئے روضہ جھکا تجھ کو کیا. نہیں سمجھے؟ سر سوئے روضہ جھکا تجھ کو کیا. اب آخری بات, اور یہی میری آخری بات تھی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. خدا کا واسطہ ہے سال کا انتظار نہ کیا کرو حضور کے ذکر کے لیے. کوئی جمعرات کی محفل کا انتظار نہ کیا کرو حضور کے ذکر کے لیے. کوئی 11ویں کی محفل کا انتظار نہ کیا کرو. حضور نے موقع دیکھ کے ہمیں یاد کیا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو, حضور نے موقع دیکھ کر یاد کیا. دنیا میں حضور آئے سجدے میں تھے, سب کو پتہ یہ روایت, پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں حضور آئے سجدے میں تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ امت کو مانگ رہے تھے نا, بولو نا بھائی. بے شک ایسی کہ آپ کی صبح ہوتی ہے حضور کو مانگتے ہو؟ نہیں. آپ دعا کے لیے جب بھی کسی کو کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میری والدہ کے لیے دعا کر دے, میرے بچے کے لیے دعا کر دے, کاروباری رکاوٹ ہے اس کے لیے دعا کر دے. میں نے آج تک کوئی پرچی کر سب تسی بھی اگر دیکھو کوئی پرچی آئی آج تک کرتی حضور دعا کرے حضور کی محبت مل جائے, کوئی پرچی اس طرح دی کوئی نمازی نے دیتی ہو گئی. ہم کہتے ہیں جی مفت کا سودا ہے. مفت کا سودا نہیں ہے. مارج نبوہ کے علامہ حربی فرماتے ہیں بایزید بستانی علی کی رحمہ رات کو سوئے تو سمندر دیکھا, وہ بھی آگ کا سمندر. آپ نے رات کو نا یوں سمجھا کہ شاید میں عشق مصطفیٰ کی سیڑھی پر آ گیا ہوں, میں عاشق بن گیا ہوں. ہمارے یہاں تو ہر دوسرا بندہ عاشق رسول ہے. عاشق رسول جناب, نمازہ پوریا نہیں تھے, عاشق رسول ہے. درود پڑھنے کا ٹائم نہیں, عاشق رسول ہے. بس کیا وجہ جی, ہم نے 4 عمرے کی ہیں علامہ صاحب نے, حضرت صاحب نے, اے ہم عاشق رسول ہو گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. علامہ بایزید بستامی علی رحمہ مارج نبوہ میں نقل ہے, فرماتے گئے خیال آ گیا کہ شاید میں عاشق بن گیا ہوں. آگ کا سمندر دیکھا, گھبرا گئے. کہتے یہ کہ عاطف غیب سے آواز آئی, عاشق نہیں, عاشق نہیں. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسے 7 سمندر پار کرنے ہوتے پھر بندے کو عشق کا ذرہ ملتا ہے. ہم تو تکلیف بھی برداشت کر سکتے جناب. رات کو کوئی پریشانی ہو, صبح کے ٹائم نماز گل, زور ٹائم نماز گل. امام حسین سے سب کو محبت ہے, ہر بندہ کہتا ہے دشت صحرا میں سجدے کیے امام حسین نے. آپ تو اسی کے سائے میں نہیں کرتے جناب, آپ تو ہیٹر کے سائے تلے بھی آپ ایک نہیں ہوتے. ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, اسی کے تلے بھی آپ ایک نہیں ہوتے. ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. آئندہ سے انشاءاللہ, جمعے سے انشاءاللہ نیت کر کے جاؤ, صبح سے انشاءاللہ. اگر کسی کی عشاء کی نماز رہتی ہے, سب سے پہلے گھر جا کر سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنا ہے. اللہ ہم تمام کو اس کی برکت عطا فرمائے. رب تعالی ہم تمام کا آنا قبول فرمائے. ہمارے اصغر بھائی, ان کے والدین, ان کے جملہ کنبہ اور خاندان, اللہ تعالی تمام کو برکت